باب مخالطت الجنوب، باب ہے جنوب کے ساتھ ملنے جلنے میں، وما اور ان افعال کے بیان میں یباح جس کا کرنا جائز ہے جنوب کی۔ سنو بھائی، جنوب کے اعمال کے بارے میں روایات متعارض ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں فالتو کتا ہو، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، جس گھر میں جنوب ہو، اس میں رحمت کی فرشتے داخل نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تاخیر کرنی غسل جنابت میں حرام، غسل جنابت میں تاخیر کیا ہے؟ حرام ہے۔ مگر باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوب آدمی حالت جنابت میں کھانا کھا سکتا ہے، حالانکہ کھانا کھانے سے تاخیر ہوتی ہے غسل جنابت، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، حالانکہ سونے سے غسل جنابت میں تاخیر ہوتی ہے، مصافحہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ تو پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ تاخیر غسل جنابت میں ناجائز ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں جنوب ہے وہاں رحمت کے فرشتے جاتے ہیں۔ اور باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوب آدمی آپ کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھ بھی سکتا ہے، آپ کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اور ان افعال سے غسل جنابت میں تاخیر ہے، معلوم ہو کہ تاخیر جائز ہے۔ تو ملا علی قاری نے ایک تجویز کی کہ جس روایت میں آیا ہے کہ تاخیر غسل جنابت میں حرام ہے، رحمت کی فرشتے نہیں آتے، یہ اس تاخیر میں کہ وقت صلاۃ سے بھی تاخیر ہو، یعنی صلاۃ کا وقت گزر جائے اور جنب غسل نہیں کرتا، یہ تاخیر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو معلوم ہوتا ہے کہ کھا پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، یہ تب کہ وقت صلاۃ کا نہ نکل جائے۔ اب مثلا یہ جنابت میں ہوا، کھا پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سو رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس تاخیر سے نماز کا وقت نکلتا ہے۔ ہاں، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو پھر جز اخیر تک تاخیر کر سکتا ہے، جب وقت نکلنے کا خطرہ ہو وہاں اس کے لیے تاخیر حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ملاقات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں، وانا جنوب، میں جنابت کی حالت میں تھا، فاخذ بیدی، تو میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فمشیت معه، میں آپ کے ساتھ چل پڑا، حتی قعد، نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے، فانسللت، میں چھپکے سے نکل گیا مجلس سے، فاتیت الرحلہ، اپنے خیمے میں گیا، فاغتسلت، میں نے غسل کیا، ثم جئت، پھر واپس آیا، وهو قائد، اور نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، فقال، حضور نے پوچھا، این کنت یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ اصلا جنابت میں تھا، غسل کرنے کے لیے گیا تھا۔ حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، ان المؤمن لا ينجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ تاخیر غسل جنابت میں جائز ہے۔ عن ابن عمر قال ذکر عمر بن خطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنابت لگتی ہے رات سے، تو میں فوراً غسل کروں یا تاخیر کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توضا، وضو کرو، واغسل ذکرک، اور استنجا کرو، ثم نم، سو جاؤ۔ اس کا معنی کہ تاخیر جائز ہے، لیکن کب؟ کہ وقت صلاۃ نہ نکلے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، کان نبی علیہ السلام اذا کان جنوبا، نبی علیہ السلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور ارادہ فرماتے تھے کھانا یا سونا، تو وضو کرتے تھے، وضوءہ للصلاۃ، یہ بھی واجب نہیں ہے، صرف تنشیط بدن کے لیے، معلوم ہوا تاخیر جائز ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا آتا احدکم آلہ،
جب جمع کری ایک تمہارا اپنی بیگم کے ساتھ اور تمہارا ارادہ کری دوبارہ جمع کرنے کا تو پہلی جمع سے غسل ضروری نہیں ہے. فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضو درمیان جماعین کی وضو کرے. معلوم ہوا کہ پہلی جنابت سے غسل میں تاخیر کرنا جائز ہے, دوبارہ جمع کرے. یہ وضو بھی فرض نہیں ہے, وضو کرنے سے اعضاء میں ذرا نشاط پیدا ہوتا ہے. عن انس قال كان نبی علیہ السلام یطوف علی نسائہ, نبی علیہ السلام اپنی بیگماں سے جمع فرماتے تھے بغسل واحد, اور اخیر میں ایک غسل فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ پہلی جمع سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آٹھویں سے جنابت کے غسل میں تاخیر 9ویں تک فرماتے. قالت کان نبی علیہ السلام یذکر اللہ عز وجل, نبی علیہ السلام خدا کو یاد کرتے تھے علی کل احیانہ, ہر حال میں. معلوم حالت جنابت میں بھی, کل احیان میں جنابت بھی ہے, جنابت میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. ہاں ایک ذکر نہیں ہو سکتا, قرآن کی تلاوت, اللہ اللہ کرو, درود شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج نبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات نے غسل کیا فی جفنۃ من جفنۃ, ایک ٹب سے باہر بیٹھ کر. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کسی وضو کرے, کہنے لگی یا رسول اللہ انی کنت جنوبا, میں تو جنابت میں تھی. فرمایا ان الماء لا یجنب, تیری جنابت پانی میں تو نہیں گئی, ہاں اس لیے پانی پاک ہے. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل, نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے جنابت سے. ثم یستدفئ بھی, پھر اپنے آپ کو گرماتے تھے میرے ساتھ لیٹ کر. قبل ان اغتسل, معلوم ہے کہ جنوب کا پسینہ بھی پاک ہے اور لیٹنا سونا بھی حلال ہے, تاخیر غسل جنابت میں ہو. کان نبی علیہ السلام یخرج من الخلاء, حضور بیت الخلاء سے نکلتی تھی. فیقرئون القرآن, ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا پڑھانا جائز ہے, ہاتھ لگانا منع ہے. وَيَأْكُلُ مَعَنَا, اللہ ہمارے ساتھ گوشت بھی کھاتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ, اور نہیں روکتے تھے, یا یحجبو کی جگہ فرمائے لم یکن یحجبو, نہیں منع کرتے تھے قرآن سے شیء الا الجنابۃ, جنابت کے حالت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے نہ قرآن شریف کو پڑھتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض, نہ پڑھے حائضہ اور جنوب شیء من القرآن. معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ ہر کام دونوں کر سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد, یہ مسجد نبوی کا صحن تھا. یہ ممبر جو ہے یہ مسجد نبوی کا صحن تھا. یہ صحابہ کے گھر تھے اور یہ ان کے دروازے سے جو مسجد کے صحن میں کھلتے تھے. تو حضور نے فرمایا یہ دروازے بند کرو, کیونکہ گھر کے اندر انسان جنابت میں ہوتا ہے, تو جب غسل کے لیے نکلتا ہے تو مسجد میں قدم رکھے گا, اور جنوب و حیضہ کا داخلہ مسجد میں کیا ہے, منع ہے. یہ مسجد نبوی تھی. آپ جو بیٹھے ہیں یہ صحابہ کرام کے مکانات تھے, اور ہر مکان کا دروازہ کہاں کھلتا تھا, مسجد میں. حضور نے فرمایا یہ بند کرو, ادھر دروازہ کھول دو پھر وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر انسان حالت جنابت میں اور حالت حیض میں ہے, اگر غسل کے لیے وہ نکلے تو مسجد میں داخل ہوگا, اور مسجد میں ان دونوں کا داخلہ ممنوع. اس لیے فرمایا وجہو, بدل دو هذه البیوت, ان گھروں کے دروازے مسجد سے. وانی لا احل المسجد, میں مسجد حلال نہیں سمجھتا حائضہ اور جنوب کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکہ, فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں تصویر ہو, صورت سے مراد جاندار کی تصویر ہو. ولا کلب, کلب سے مراد فالتو کتا ہو, شکاری ہو تو جائز. ولا جنوب, اور جنوب وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جناب ہوتی ہی غسل کرو ورنہ فرشتے نہیں آئیں گے. اب یہ پہلی روایت کا معارض ہے, تو میں نے آپ کو قاری کی طرف سے جواب دیا کہ جس تاخیر کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ کون سی تاخیر ہے, جو مفوت ساری رات جنابت میں رہو لیکن وقت فجر میں غسل کر کے فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہیں کرو گی گناہ گار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہے فرشتے رحمت کی ان کے پاس نہیں آتی. جیفت الکافر, ایک کافر کا لاشا, اچھا, والمتزمخ بالخلوق, اور دوسرا وہ آدمی جو خوشبو لگاتے رنگدار. عورتیں رنگ لگائے خوشبو نہ ہو, مرد خوشبو لگائے اس میں رنگ نہ ہو.
والجنوب الا يتوضا، جنوب تب کہ وقت نماز کا نکل جائے. عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان فی الکتاب الذی، اس کاغذ میں کتبہ جس کاغذ کو لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گورنر عمرو بن حزم کو، وہ یہ ہے اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ ہاتھ نہ لگائے قرآن کو بھی وضو اور جنوب. عن نافع قال انطلقت، میں گیا ابن عمر کے ساتھ فی حاجت، کہ ابن عمر نے اپنی کام کیا. وکان من حدیث یومئذ، اس دن جو حدیث اس نے سنائی وہ یہ کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ایک گلی میں مدینہ کی گلیوں سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور نکل چکے تھے قضاء حاجت سے. اس آدمی نے حضور کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا. حتی قریب تھا کہ وہ آدمی ان یتوارا فی السکہ، وہ گلی میں چھپ جاتا، یعنی آگے موڑتا، اس سے گزر جاتا. تو نبی علیہ السلام نے مارا اپنے ہاتھوں کو دیوار پر، ومسح بہما وجہہ، اور اپنا چہرہ ملا تیمم کر کے، پھر مارا فمسح ذراعیہ، ثم رد علی الرجل السلام، پھر وعلیکم السلام کہا، اور معذرت بھی کی کہ نہیں منع کیا مجھے جواب دینے سے سلام کا، الا انی لم اکن علی طہر. حالانکہ ذکر قرآن کے علاوہ جنوب و وضو کے لیے جائز ہے. یہ حضور علیہ السلام نے عمل بالافضل کیا کہ ذکر بھی پاکی کی حالت میں ہونا. عن المہاجر ابن قنفذ انه اتى النبي علیہ السلام، مہاجر حضور کی خدمت میں آیا، آپ پیشاب کر چکے تھے. فسلم علیہ، مہاجر نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور پھر معذرت کی کہ میں ناپاک تھا. وقال انی کرہت، میں مکروہ جانتا ہوں کہ اللہ کا نام لوں الا علی طہر، یہ بیان افضل ہے. عن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب، حضور جنوب ہوتے تھے پھر سوتے تھے. معلوم ہوا کہ سونا جائز ہے جنابت کی حالت میں، پھر بیدار ہوتے تھے پھر سوتے تھے. عن شعبہ قال ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا اغتسل من الجنابۃ، عبداللہ ابن عباس جب غسل فرماتے تھے جنابت سے، یفرغ بیدہ الیمنی، ڈالتے تھے دائیں ہاتھ کے ذریعہ بائیں ہاتھ پر 7 مرتبہ پانی، پھر استنجا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ بھول گئے کہ آپ نے کتنے بار پانی ڈالا، کم افراغا، کتنے بار پانی ڈالا. تو مجھ سے پوچھا، اچھا جی، فقلت، میں نے کہا حاضری مجھے کیا پتہ ہے، وضو تم کرتے ہو پوچھتے ہو مجھ سے. فرمایا لا ام لک، تیری ماں مر گئی. وما یمنعک ان تزید، کس چیز نے روکا آپ کو میری طرف بیان کرنے سے. پھر آپ نے وضو کیا للصلاۃ، ثم یفیض علی جلد الماء، سارے جسم پر پانی ڈالا. پھر فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطہر، حضور علیہ السلام اس طرح غسل فرماتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا فضات یوم، حضور نے جمع فرمایا ایک دن تمام بیگمات کے ساتھ. یغتسل عند حاجی و عند حاجی، مگر ہر جمعہ کے بعد نیا غسل کرتے تھے. یہ بیان افضل ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تجعلہ غسلا آخراً، آپ آخر میں ایک غسل کیوں نہیں کرتے. فرمایا ھذا ازکی و اطیب و اطہر، اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا ان یتوضا الرجل، کہ آدمی وضو کرے بفضل طہور المرأة، عورت کی بچی ہوئی پانی سے. دیکھو بھائی 4 صورتیں ہیں. مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے. کتنے ہو گئے؟ اور ہر ایک کی 2 قسم ہے. مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے یا معاً یا تعاقباً. یہ بھی 2، یہ بھی 2، یہ بھی 2، کل کتنے ہو گئے؟ 8. یہ 8 صورتیں جائز. امام محمد احمد صرف ایک میں اختلاف کرتا ہے کہ اگر عورت اجنبی وضو کرے پانی سے اور وہ حائضہ ہو اور غسل کرے، اس کی بچی ہوئی پانی سے اجنبی آدمی وضو نہیں کر سکتا. باقی 8 صورتیں امام صاحب، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. یہ معنی ہے. اب امام محمد فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل، کہ پیر بگاڑا وضو کرے بفضل طہور بے نظیر. ٹھیک ہے،
ائمہ ثلاثہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہاں نہیں تنزیہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر بگاڑا بے نظیر کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے گا تو وسوسات دل میں لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ ہاں، بلکہ استنجا بار بار کرے گا کہ یہ پانی کہاں لگا ہے۔ مولوی راستے پر جا رہا تھا تو عورت نے پیشاب کیا، جب وہ چلے گئی تو مولوی نے اپنا سامان اس میں ڈبویا کہ چلو بھوکی نہیں ملتی شوربہ سے مرقات نے کہا ہے ملا علی قاری نے کہ نہا یہ نہیں تنزیہی ہے۔ عن حمید الحمیری قال لقیت رجلا، میں نے ملاقات کی ایک صحابی کے ساتھ جو حضور کی صحبت میں رہے تھے 4 سال، جیسے ابو ہریرہ حضور کی صحبت میں رہے ہیں۔ اس نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا کہ عورت غسل کرے بے فضل الرجل او یغتسل الرجل بے فضل المرأة۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں تنزیہی ہے، یہ امام احمد کی دلیل ہے۔ باب احکام المیاہ۔